السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی وقت ہو چکا ہے، اصل خطاب انشاءاللہ تعالی حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا ہوگا، اور اس کے بعد ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس کے بعد دعا ہوگی، آپ اپنے گھر جائیں گے، انشاءاللہ میں بنگلور جاؤں گا۔ زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، ویسے تو بہت ہی لمبا وقت بھی ملا ہے مجھے، لیکن آپ لوگ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی دیر بات کروں گا ٹائم تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا بتاؤں گا جب مجھے بھوک لگے گی بیان ختم کر دوں گا۔ اب کچھ حضرات پیچھے سے اندر دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ مزمل صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما۔
دو تین متفرق باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ وقت بیان کا نہیں، کام کا ہے۔ ایک غریب، دوسرا غربت، تیسرا خدمت۔ ان تین الفاظ کو اپنے ذہن پر رکھے، جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا ان تین الفاظ پر بات کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ امیر بھی اللہ کا بندہ اور غریب بھی اللہ کا بندہ، دونوں انسان، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے بنایا، اور ایک کو بنا کر اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمایا اور ایک کو بنا کر اللہ تعالیٰ غربت عطا فرمایا۔ دولت اللہ کی نعمت، یہ تو سب جانتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بس آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ غربت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے بولو بھائی، آ رہی ہے؟ ارے کم سے کم منڈی تو بھی ہلا۔ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن شرط یہ ہے جس آدمی کے پاس دولت ہے اس کی وہ دولت حلال ہو 100%۔ 99.99% حلال ہے، اور 0.0001% اگر حرام مل جائے۔ یہ کثیر تعداد میں حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں میری حیثیت دانتوں کے بیچ میں زبان کی ہے، یہ سب ہمارے بڑے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں۔ پھر ایک مرتبہ جملہ سن لے، اگر کسی مسلمان کے پاس 99.9% یا 99.999% حلال دولت ہو، 0.0001% اگر خدا نخواستہ حرام ہو، تو یہ پوری دولت اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ دولت نعمت کب؟ جب وہ 100% حلال ہو۔ اگر حرام دولت ہو تو وہ فضیلت سے باہر نکل جاتی ہے۔ لاک ڈاؤن ہمارے بنگلور میں ہوا، کرونا بھی بنگلور کو آیا۔ محبوب نگر کو کرونا آیا؟ نہیں آیا؟ آیا۔ اب کہاں ہے معلوم نہیں۔ اللہ کی بھی عجیب و غریب قدرت ہے۔ دشمن کی چالیں جیسی ہوتی ہے، ان کی چال کو عروج تک پہنچا کر ایسے دباتا ہے کہ وہ اپنی چال کو بھول جاتے ہیں۔ میں صرف اشارہ دوں گا، آپ حضرات سمجھ جائیں۔ اب کرونا کو ڈھونڈے تو بھی مل رہا ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، میں لائیو ٹیلی کاسٹ میں بیانات کر رہا تھا۔ کچھ مسائل جب میں بیان کیا، اتنے فون آئے
میں تو کبھی کبھی ان فونوں کو کاٹنا پڑا. میں نے صاف کہا جس کے پاس حرام دولت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. بعض لوگ خوش ہو گئے، بعض لوگ پریشان ہو گئے. جس کے پاس حرام دولت ہے اس پر قربانی واجب نہیں. ایک صاحب تو فون کر کر پوچھے، حضرت آج تک کون سے مولوی صاحب بھی یہ مسئلہ نہیں بتائے نا؟ میں بولا بتائے تو سنیا نہیں. علماء اپنے علم کا حق ادا کرتے ہیں. امانت ہے علماء کے پاس علم، اور علماء اس امانت میں خیانت نہیں کرتے. بولنے والوں کے انداز الگ ہوتے ہیں. کبھی کوئی دب کر بول دیتے ہیں مصلحتاً، کبھی کوئی کھلم کھلا بول دیتے ہیں. یہ سب الگ الگ انداز ہیں. ابھی بھی میں ایک بات بیچ میں عرض کرتا چلوں کہ مساجد کے ذمہ دار اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اپنے مساجد کے علماء و خطبہ کو پوری اجازت دے دیں کہ حلال حرام جائز ناجائز اچھا برا کسی انسان کی صورت دیکھے بغیر بیان آپ کریں. انشاءاللہ مولانا اللہ کی مدد کے بعد ہم پیچھے آپ کے ساتھ رہیں گے. پھر دیکھنا ہر مسجد کے اندر تمام بیانات ایک رہیں گے. ذرا ایسا مسئلہ آ گیا جو متولی صاحب کے خلاف ہو تو عصر کی نماز میں امام صاحب کا پتہ نہیں چلتا. پھر بھی علماء کے لیے کہتے ہیں قرآن حدیث میں کیا ہے کہ ووچ بولو مولانا. ٹی وی کے بارے میں بولے، قرآن میں ٹی وی ہے کیا؟ سود کے بارے میں بولے، زنا کے بارے میں بولے، حرام کے بارے میں بولے، بے حیائی کے بارے میں بولے، بے شرمی کے بارے میں بولے، آفت آ جاتی ہے. مولانا کے پاس جو علم عظیم ہے وہی میرے پاس ہے الحمدللہ. میرے پاس جو ہے وہی ان کے پاس ہے. ہمارے بڑوں کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اگر ہم مدرسوں میں ہیں تو ہمارے پاس پڑھنے والوں کو ہم وہی علم دے رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا ہے. پھر میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا. میں نے ایک تقریر میں کہا کہ جس کے پاس حرام مال ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جس کے پاس حرام مال ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں. بعض لوگ خوش ہو گئے کہ کتنا اچھا مسئلہ بولے، دیکھو مولانا ہمارے اوپر تو زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی. بعض لوگ بولے کہ یہ کیا مسئلہ بول ڈالے مولانا، آج تک ہمیں کسی مولانا سے نہیں سنے. پھر مجھے دوسری جمعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑا. حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ پورا حرام مال صدقہ کرنا واجب ہے. حرام مال پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ پورا حرام مال صدقہ کر دینا واجب ہے. حرام مال کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا. مالدار اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس 100% حلال مال ہو. ہاں 5 وقت کی نماز میں 4 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اسے نمازی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی زندگی میں 1 مرتبہ حج کرتا ہے اسے حاجی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی 30 روزوں میں سے 10-15 روزے رکھتا ہے، 10-15 روزے چھوڑ دیتا ہے، فرض کو چھوڑتا ہے، پھر بھی اس کو صائم و صائمین کہتے ہیں. اگر کسی کے چہرے میں داڑھی ہے اسے متقی کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی مسجد کا صدر ہے جو مہینے اور سال میں 1 مرتبہ آتا ہے پھر بھی اسے صدر کہا جائے گا. لیکن کان کھول کے سن لو محبوب نگر کے مسلمانوں، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مسلمانوں، 100% جس کے پاس مال ہے اسی کو مالدار کہا جائے گا. 99.99% اور 0.1% اگر کسی کے پاس حرام مال داخل ہو گیا تو پھر اسے مالدار نہیں کہا جائے گا. 100% حلال مال کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے پاس 100% حلال مال ہو وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے.
آیا اللہ کے پاس کبھی صبر کی دعا نہ کرو جب تم اچھی حالت میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فقر و غیر فقر نہ پوچھو، اللہ کے پاس دولت پوچھو، راحت پوچھو، صحت پوچھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پورے حدیث کے ذخیرے میں سبق پیش کر رہا ہوں، میرے بڑے تشریف فرما ہیں، سن رہے ہیں. پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ کے رسول نے دولت مانگنے کی دعا تو بتائی ہے، فقر و فاقہ مانگنے کی دعا نہیں بتائی ہے. دولت پوچھو اللہ کے پاس، اللہ خوب دولت عطا فرما. بولو بھی آمین. نکو کیا اللہ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کی دولت منجے عطا فرما. اللہ قبول کر لے. اللہ کے پاس دولت پوچھو، مال پوچھو، رزق حلال پوچھو. اسی لیے کتنے وظیفے ایسے ہیں جس کو پابندی سے اگر کوئی اللہ کا بندہ محمد کا غلام پڑھتا ہے غیب سے اللہ اسے دولت عطا فرماتی ہے. حضرات مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا بندہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت نافع عطا فرماتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے چاہے وہ گناہ کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی پڑھتا رہتا ہے یا پڑھتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے حلال دولت عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ سب دعائیں ہیں نا نمازاں کے بعد. کوئی بھی وظیفہ دیے تو لوگ نمازاں چھوڑ ڈال کر وظیفے کے پیچھے پڑ جاتے. میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ تمام عبادات غذا ہے، دعائیں دوا ہے. کوئی دوا غذا کے بغیر اثر نہیں کرتی، کوئی وظیفہ نماز کے بغیر اثر نہیں کرتا. نماز پڑھ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے تو دولت ملتی. نماز پڑھے نہیں 1,00,000 مرتبہ پڑھے تو بھی ہے سو دولت جانے کا خطرہ رہتا. انڈرسٹینڈ؟ اصل نماز ارے قصد السبیل ٹرسٹ کی جانب سے جو جلسہ ہوا حضرت مولانا خادم قوم و ملت نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم کے اجلاس میں مزمل جیسا ایک دبلا پتلا مولوی آ کر وظیفہ بولیا کہ روزانہ سورہ مزمل پڑھے تو مال آتا کتے. روز 1 مہینہ پڑھ ڈال کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جبرائیل لے لکاری کیا ہے. نمازیں پڑھے بعد میں وظائف بعد میں دعا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھو. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف بڑے پیر غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کثرت سے اگر کوئی اللہ کا بندہ استغفار پڑھتا ہے اور وہ دنیا میں مالدار نہ ہو کل قیامت میں عبد القادر جیلانی کا گریبان پکڑ لینا. کیا یقین تھا؟ اور خود پیرانے پیر بہت بڑے مالدار تھے، معمولی مالدار نہیں. آج کے پیرا غریب رہے تو آتا سو. پیر بھی مالدار ہونا، شیخ بھی مالدار ہونا، امام بھی مالدار ہونا، مؤذن بھی مالدار ہونا. خود امام ابو حنیفہ بہت بڑے مالدار، حضرت سفیان ثوری بہت بڑے مالدار،
حضرت محبوب سبحانی بہت بڑے مالدار، اس وقت بھی ایسے اولیاء و اصفیاء و اتقیاء ہیں بہت بڑے مالدار۔ آپ دل کے اندر یہ تمنا کرو، دل میں ایک بات آ رہی ہے، شاید کے جملے سے جڑی ہوئی بات ہے، مجھے آگے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، مقدمہ باندھ رہا ہوں کہ علماء بھی ہمارے مالدار رہے، بے نیاز رہے، بے پرواہ رہے، ایک اچھا گھر ان کے پاس ہو، ایک اچھی گاڑی ان کے پاس ہو، اور ایک اچھی تنخواہ ان کے پاس ہو۔ دولت کا ہونا برا نہیں ہے، میرے آقا کی زندگی کامل زندگی، میرے آقا کی زندگی مکمل زندگی۔ ہم نے صرف آقا کی غربت کو سنا ہے، ہم نے صرف آقا کی غربت کو بیان کیا ہے، ہم نے صرف آقا کے پیٹ کے پتھروں کا تذکرہ کیا ہے، ہم نے صرف آقا کے کپڑوں کے پیون کا تذکرہ کیا ہے۔ میں کان پکڑتا ہوں، حضرات علماء جو میری عمر کے ہیں، میرے بعد کے فارغین ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں میرے آقا کی وسعت بھی بیان کرو، میرے آقا کا وہ لباس جس کی قیمت کا تذکرہ حضرت امام ترمذی بیان فرماتے اس زمانے میں 200 دینار کا تھا، 200 دینار کا ایک جوڑا، آقا اسے بھی پہنے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھائے ہیں، لیکن ترجیح آقا نے غربت کو دی ہے، ترجیح آقا غریبوں کے ساتھ رہنے کو دی ہے، دعا بھی آقا نے غریبوں کے ساتھ رہنے، بیٹھنے، کل قیامت میں اٹھنے کی دعا کی ہے۔ یہ اور بات ہے، آقا کی زندگی کامل زندگی ہے۔ اگر آقا کی زندگی میں یہ بہت بڑا نقطہ علماء کے بیچ میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، اگر آقا کی زندگی میں صرف غربت ہوتی، دولت نہ ہوتی، تو پھر کامل زندگی کا مفہوم کہاں واقع ہوتا؟ عبد المطلب بہت بڑے مالدار، حضرت حمزہ بہت بڑے مالدار، حضرت ابو طالب بہت بڑے مالدار۔ سیرت اٹھا کر دیکھو، سیرت اٹھا کر پڑھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ محبوب سبحانی بہت بڑے مالدار، ایک ایک وقت میں کپڑوں کا جو لوڈ آتا تھا، حضرت توجہ چاہتا ہوں آپ پڑھے ہیں، میری تائید فرما دیں۔ محبوب سبحانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کئی قسم کے میٹیریل کا تجارت کرتے تھے، کپڑوں کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، ایک ایک وقت میں حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کپڑوں کا تجارت کا جو لوڈ آتا تھا 200 جہازوں پہ، کشتیوں میں آتا تھا، صبح کو اتارنا شروع کرتے، کبھی 8 دن لگ جاتے صرف لوڈ اتارنے کے لیے۔ اگر ایسی دولت آج کے دور میں مولوی صاحبوں کو آ گئی، اللہ کرے کہ آ جائے، دیکھو آمین کا ساؤنڈ کم آ رہا ہے، کہاں سب بول رہے حضرت؟ خالی صرف دولت اور غربت پر بات کر رہا ہوں حضرت۔ ایک بہت بڑی بات بتاؤں گا، حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب کے خدمات کو سامنے رکھ کر ایک بہت بڑی بات بتاؤں گا آپ کے سامنے، ہمارے بڑوں کی، ان کی توجہات سے میرے رب نے مجھے جو عطا کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے بات عرض کر رہا ہوں، آپ دل کے اندر یہ ارادہ کریں ہمارا امام بھی سب سے بڑا مالدار ہو، محلے کا اچھا مالدار ہو، اس کے پاس اچھا گھر ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اس کے پاس اچھا بنگلہ ہو، وہ ایک فجر سے لے کر ظہر کے بیچ میں جو وقت گزرتا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے اگر وہ مصروف ہے تو فبیہا، ورنہ وہ ایک اچھی تجارت کا مالک ہو جائے۔ الحمدللہ میرے دوستو کان کھول کر سن لیں، امام کی نماز صحیح، مقتدیوں کی نماز صحیح، امام اچھا مقتدی اچھے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی زندگی میں وسعت ہو تو اس کی نسبت اور برکت سے پورے محلے والوں کی زندگی میں وسعت اور برکت آئے گی۔ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ خوب دولت آتی ہے، دولت بھی اللہ کی نعمت،
غربت بھی اللہ کی نعمت، لیکن دونوں میں فضیلت کسے ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں غربت کے مقابلے میں دولت کو فضیلت زیادہ حاصل ہے۔ یہ حضرات علماء کا خوبصورت مباحثہ، اس سے مسئلے تو نکلتے نہیں لیکن اچھی باتیں آ جاتی ہیں ہمارے سامنے۔ کسی نے اہل سنت والجماعت کے ایک مؤخر عالم سے پوچھا کہ اماں عائشہ کا مقام بڑا ہے کہ حضرت فاطمہ کا مقام بڑا ہے؟ کبھی کبھار عجیب و غریب سوالہ کر کے مولوی صاحب کو اٹکاتے ہیں۔ ایک شیعہ عالم نے اہل سنت والجماعت کے ایک جید عالم سے سوال کیا۔ حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب احسن الخطبات میں نے یہ واقعہ پڑھا اور بہت خوش ہوا، اور حضرت کے لیے کثرت سے میں ایصال ثواب کرتا رہا۔ وہ تو کتابوں کے کیڑے تھے۔ حضرت نے واقعہ لکھا، ایک شیعہ عالم نے ایک اہل سنت والجماعت کے جید عالم سے سوال کیا کہ اماں عائشہ کا مقام بڑا ہے یا سیدہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے؟ تو جید عالم اہل سنت والجماعت کے بڑا پیارا جواب دیے، فرمایا کہ اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں گے عائشہ کا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ وہ محمد کی بیوی ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے اگر دیکھیں گے سیدہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ حیثیت سے فضیلت بدل جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا غربت کے مقابلے میں دولت کا درجہ بڑا ہے، فضیلت بڑی ہے، اس لیے کہ دولت ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دولت ہو بیوی کے حقوق ادا ہوں گے، دولت ہو ماں باپ کی خدمت ہوگی، دولت ہو بچوں کے ضروریات اور اچھی ضروریات جائز ضروریات پورے ہوں گے، دولت ہو عزت کی حفاظت ہوگی۔ مانگنا اچھی بات نہیں، دینا اچھی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ جو دولت کے فضیلت کے قائلین ہیں انہوں نے فرمایا غربت کے مقابلے میں دولت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر دولت ہوگی آدمی کی عزت کی حفاظت ہوگی، کیونکہ جب آدمی مانگتا ہے اس کی عزت پر خطرہ ہوتا ہے، آدمی مانگتا ہے اس کی عزت کو داغ لگتی ہے۔ دولت ہو تو مساجد کو دیا جا سکتا ہے، دولت ہو تو مدارس کو دیا جا سکتا ہے، دولت ہو تو یتیموں کی خدمت ہوگی، دولت ہو تو بیواؤں کی خدمت ہوگی، دولت ہو تو غربا کی خدمت ہوگی۔ کتنے کام دولت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے غربت کے مقابلے میں دولت کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب ذرا ادھر آؤ میرے دوستو، محبوب نگر کے میرے بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، تم بھی توجہ سے سنو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دولت کے مقابلے میں غربت کی فضیلت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے زیادہ انبیاء غریب تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا غریب آدمی جس کا حشر میں حساب ہلکا ہوگا، فرمایا غریب آدمی وہ ہے جس کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی 500 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غریب آدمی جس کے اندر غربت ہے، ہر مصیبت پر جب وہ صبر کرتا ہے، کل قیامت میں ہر مصیبت کے صبر کا بدلہ وہ جانے کہ نہ جانے اس کے نامہ اعمال میں داخل رہے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں جو غربت کی فضیلت کے قائل ہیں، کان کھول کر سنو، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں بندوں کی پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے۔ حساب کس کا ہوگا؟ اعمال کا حساب ہوگا۔ حساب کس کا ہوگا؟ مال کا ہوگا۔ زیادہ یہ دو ہی چیز کا ہوگا۔ تو یہ دو چیزوں کے حساب میں مالدار رہیں گے
اور غریب کے پاس تو اعمال کا حساب ہوگا، مال کا حساب نہیں ہوگا۔ پیارے آقا نے فرمایا کل حشر کے میدان میں مالداروں کے مقابلے غریب 500 سال پہلے جنت کو جائیں گے۔ 500 سال پہلے غریب مالداروں کے مقابلے جنت میں پہلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار نہیں آئیں گے، انشاءاللہ انہوں بھی آئیں گے، ذرا دیر بس اٹھا آئیں گے، حساب تو دینا پڑے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں علم کا اور مال کا بڑا سخت حساب ہوگا۔ احیاء العلوم میں علماء بیٹھے ہیں، یہ باریک باتیں بیان کرتا ہوں تو حوالہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات کے اندر وسیقہ آ جائے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا علم کا مال کا بڑا سخت حساب ہوگا۔ میں مال کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال کمایا کہاں سے، دوسرا سوال خرچ کیا کہاں۔ کمایا کہاں سے، خرچ کیا کہاں، پہلے اللہ پوچھیں گے۔ مال کو لیا کہاں سے، کیسے لیا۔ لیتے وقت کسی کو ٹوپی تو نہیں پہنایا، بندہ کہے گا کہ دھوپ زیادہ تھی شال اڑایا۔ پہلے زمانے میں کوئی کسی کو دھوکہ دیتا تو بولتے تھے ٹوپی پہنایا، اب ٹوپیاں گیپیاں نہیں، شالا، چھتریاں، پنڈالا، ایسا ڈوباتا واپس آ کو پھر انہیں زندگی گزارتا نہیں، اس کی میت ہی اوپر آنا سو۔ سوال پہلے یہ ہوگا مال کہاں سے کیسے کمایا۔ دوسرا سوال مالداروں یہ بھی ہوگا مال ہماری نعمت، اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اللہ آپ کے عطا کردہ اس مال کو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ، اسراف کے بغیر، بخالت کے بغیر میں اسے خرچ کرتا رہا۔ ماں باپ کو دیا، بھائی بہنوں کو دیا، مسجدوں کو دیا، مدرسوں کو دیا۔ تیرے بندے جب بھی آئے اے اللہ میں محبت کے ساتھ دیا، اللہ پاس کر دیں گے۔ غرض اہم باتیں اور ایک عظیم واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ غربت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ بنگلور میں ہی نہیں، صاحب الواقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عجیب و غریب جتنے واقعات ہوئے وہ حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی امت سے جڑے ہوئے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی امت سے جڑے ہوئے اکثر کیا تمام واقعات کو روایات اسرائیلی کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر ہر روایت کو چھوڑ دیتے ہیں یہ اسرائیلی روایت ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ہر اسرائیلی روایت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں اسرائیلی روایت کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا دنیا میں تشریف لا کر اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ ان واقعات میں کچھ ضعیف ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ موضوع ہیں۔ اسرائیلی روایات کا غلط ترجمہ و مطلب نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کیا ہی اچھا ہوتا دنیا میں 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی۔ ہاتھ اٹھاؤ، اندر اندر گنتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ کیا ہی اچھا ہوتا دنیا میں 4 چیزیں ہوتی، 4 چیزیں نہ ہوتی۔ ترتیب بدل کر بول رہا ہوں، اصل بات آخر میں بولوں گا۔ اے اللہ جنت ہی ہوتی، جہنم نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔
یہ ہمارا بھی خیال ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ عبادت جنت کے شوق میں کرتے ہیں، کچھ لوگ عبادت جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ اگر صرف جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو پھر عبادتوں کا کیا حال بنا رکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ جنت ہی ہوتی جہنم نہ ہوتی۔ اللہ نے پوچھا اور کیا ہے؟ اے اللہ سب کے سب صحت مند ہوتے، کوئی بیمار نہ ہوتا۔ اے اللہ زندگی ہی ہوتی موت نہ ہوتی۔ چوتھی چیز، اے اللہ سب کے سب مالدار ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضرت موسیٰ کی یہ خواہشات قبول ہو جاتے، جہنم کو خدا ختم کر دیتے، موت کو موت دے ڈالتے، غریبی کو اٹھا لیتے، بیماری ختم کر دیتے۔ حضرات اولیاء فرماتے ہیں اللہ جس چیز کو بھی دنیا میں پیدا کیے ہیں اس کا راز اللہ جانتے ہیں، اس کے فائدے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ایک انسان ہو، یہ نبوی سوالات نہیں، یہ انسانی سوالات ہیں، یہ تمہارے سوالات نہیں۔ حقیقت میں میرے ہر بندے کی یہ خواہش ہے، اگر کوئی اور سوال کرتا موسیٰ ہم جواب نہ دیتے، تو چونکہ تم ہمارے کلیم ہو، ہمارے نبی ہو، ہمارے رسول ہو، صاحب کتاب و شریعت ہو، اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں۔ موسیٰ اگر ہم جنت ہی بناتے جہنم نہ بناتے پھر ہم سے ڈرنے والا کون ہوتا؟ بولو سبحان اللہ بولو۔ یہ اچھی بات نہیں کی، بیکار بات تھے۔ کتنی اچھی بات ہو گئی، سبحان اللہ بولو، میری بات نہیں، نقل کر رہا ہوں میں۔ اے موسیٰ اگر ہم جنت ہی بناتے جہنم نہ بناتے ہم سے ڈرنے والا کون ہوتا؟ موسیٰ اگر ہم صحت ہی بناتے بیماری نہ بناتے ہمیں پکارنے والا کون ہوتا؟ درد مار پڑتے ہی، طبیعت خراب ہوتے ہی، بخار آئی تو ہم نے تو اسپتالوں میں غیروں کے زبان میں اللہ کا نام سنا ہے، اللہ کراستے اسپتالوں میں۔ راتوں میں دیکھو طبیعت خراب ہوتی ہے، اللہ، سامنے والا بھی بیمار ہو جاتا سن۔ اے موسیٰ اگر ہم صحت ہی بناتے بیماری نہ بناتے تو پھر ہمیں پکارنے والا کون ہوتا؟ میں پہلے ہی کہا تھا نا ترتیب بدل رہا ہوں، اکثر بیانات میں تیسری چیز جو یہاں بول رہا ہوں اکثر بیانات میں اسے چوتھے مرتبہ بیان کرتا، لیکن مقصد اور جلسے کی مناسبت میں نے ترتیب بدلی۔ اے موسیٰ ہم زندگی ہی رکھتے موت نہ رکھتے تو پھر ہمارا دیدار کیسے ہوتا؟ ہمارا دیدار کیسے ہوتا؟ دنیا میں اے موسیٰ ہمارے دیدار کا پاور کسی کے آنکھوں کو ہم نے عطا کیا ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ مرنے کے بعد پھر انسان کے جسم کی تجدید ہوگی، ہم اس کے آنکھوں میں جنت میں داخل کرنے کے بعد ہمارے دیدار کا پاور عطا کریں گے، اور جنت کو آدمی بغیر موت کے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم زندگی ہی بناتے موت نہ بناتے تو پھر ہمارا دیدار کون کرتا؟ اے موسیٰ اگر ہم سب کو مالدار بنا دیتے کسی کو غریب نہ بناتے ہمارے خزانے سے ہمارے پاس کون مانگتا؟ ہمارے خزانے سے ہمارے پاس کون مانگتا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنے والے بہت پسند ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا مالداروں کے مقابلے میں غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ اس لیے غربت اور غریبی بہت ایک طرفہ ایک حیثیت سے بہت اچھی چیز ہے۔ آج کے جلسے میں حضرت مولانا ادباً تبرکاً و تلذذاً بار بار نام لے رہا ہوں، ورنہ بڑوں کا نام بار بار لینا بے ادبی میں داخل ہے۔ آج کے جلسے کا عنوان حضرت مولانا نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم نے رکھا کہ خدمت خلق، یہاں خلق سے تمام مخلوقات مراد ہے۔ خلق ایک مصدر ہے، اس میں تمام مخلوقات داخل ہو جاتی ہیں، یہاں خاص طور پر غریب داخل ہوتے ہیں۔ غریبوں کی سب سے پہلی خدمت کیا معلوم؟ آج کے دور کی مولانا توجہ چاہتا ہوں، غریبوں کو پیسہ بعد میں دو، غریبوں کو روپیہ بعد میں دو، غریبوں کو ان کی ضرورت بعد میں پوری کرو۔ آج کے زمانے میں غریبوں کی سب سے پہلی خدمت کیا ہے؟ ان کو دیکھ کر مسکرانا اس زمانے کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ غریب بولے تو ایک دو ہاتھ دوری چ رکھتے ہم لگا، امیر آ گیا انہیں سلام کرنے سے پہلے سلام علیکم صاحب، غریب آ گیا تو سلام کرنا تو دور کی بات، جواب دینے کے واسطے بھی گلے میں نلی اٹک جاتی۔ غریبوں کو زیادہ ریسپانس دو، یہ خدمت۔ غریبوں سے محبت کرو، یہ خدمت۔ غریبوں کو خرید کرو، یہ خدمت۔ غریبوں سے پیار و محبت کرو، یہ خدمت۔ غریبوں کو ایک نگاہ زیادہ دیکھو، یہ خدمت۔ بلکہ حضرت مولانا محب ملت خادم قوم و ملت نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم کے حوالے سے یہ جملہ مالداروں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، اس کا پورا سبق بھول گئے تو بھول جاؤ، لیکن یہ جملہ ضرور یاد رکھنا، غریبوں سے محبت کرنا اپنے دولت کی حفاظت ہے۔ غریبوں سے محبت کرنا اپنی دولت کی حفاظت ہے۔ اگر غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے، غریبوں کو ڈیگریڈ کرو گے، دیکھ کر جتاؤ گے، غریبوں کو نچلا درجہ دو گے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ میرا رب مہینوں میں نہیں، میرا رب سالوں میں نہیں، میرا رب گھنٹوں میں نہیں، میرا رب منٹوں میں نہیں، کائنات کا خالق و مالک لمحات میں امیر کو غریب، غریب کو امیر بنانا اچھا جانتا ہے۔ بلکہ ہزاروں واقعات اس قسم کے کتابوں میں، مستند کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مالداروں کے مال کو قارون کی طرح دفن کیا جب انہوں نے غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اور غریبوں کو آنے واحد میں رات کو سویا غریب، صبح کو اٹھ گیا امیر بن کر، صبح کو نکلا غریب، شام کو آیا امیر بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر اور اس کی قناعت، خدا کی تقسیم پر راضی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے امیر بنا دیا۔ میرے دوستو، غریبوں کی اس دور میں خدمت کیا؟ غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کو سلام کرنا، غریب کے سادے سیدھے کپڑے کو دیکھ کر اسے دور نہیں کرنا، بس اس کے لیے دعا کرنا۔ آج ایک عجیب سا ماحول ہے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں امیر کو بڑا درجہ دیتے ہیں، امیر کو بڑی پوزیشن مل جاتی ہے۔ امیر کیسا بھی ہو، اس کے اندر اعمال ہو یا نہ ہو، اس کی دولت کو موضوع بنا کر بہت بڑا عہدہ دے دیتے ہیں۔ غریب کے پاس دولت نہیں ہے، عبادت ہے، تواضع ہے،
تقوی ہے، طہارت ہے، اعمال ہے، لیکن کبھی اسے پوزیشن نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! آپ پوزیشن دیتے ہیں تو دولت کو سامنے رکھ کر پوزیشن دیتے ہیں، اعمال کو سامنے رکھ کر پوزیشن نہیں دیتے، اعمال کو سامنے رکھ کر عہدے نہیں دیتے۔ مجھے معاف فرمائے، عنوان سے لگی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ محلے میں ایک آدمی کروڑ پتی ہے، بنا دو محلے کا ذمہ دار۔ محلے کا ایک آدمی کروڑ پتی ہے، بنا دو اسے معتمد، بنا دو اسے صدر، بنا دو اسے سیکریٹری۔ ایک آدمی وہ ہے جو بس اسٹینڈ میں پپئی کی شاخیں بیچتا ہے، ناریل کا پانی بیچتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن اس پر داغ الیاذ باللہ لگا کیا؟ غربت کا۔ اسے کوئی پوزیشن نہیں دیتے۔ ابھی آپ نے سنا آج کے اسٹیج میں غریب وہ ہے جس پر اللہ روزانہ 500 مرتبہ رحمت کی نظر اور محبت کی نظر سے دیکھتے۔ تیسری بات، خدمت کے میدان میں کبھی پیچھے نہ رہو۔ خدمت کر کر کے امت کے غریبوں کو پکڑ کر رکھو۔ میرے پاس وقت نہیں، درد ہے۔ حضرت قبلہ تشریف لانے والے ہیں۔ خدمت کر کر کے غریبوں کو پکڑ کر رکھو، ورنہ یہ غریب مالدار اور یہ ذمہ داروں کی خدمت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایمان سے بھی جا رہے ہیں۔ خدمت کر کے پکڑ کر رکھو۔ 100 روپے نہ صحیح 10 روپے تو ان کی ضرورت کو دو۔ اور میرے دوستو، چونکہ محبوب نگر کا جلسہ ہے، ایک پلان ہے ذہن کے اندر، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورا محبوب نگر آج متفق ہو جائے، پورا محبوب نگر اس آجز کے پلان پہ آ جائے تو پھر محبوب نگر کے غریبوں کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ پورے محبوب نگر میں کتنے مسلمان ہیں؟ بولو حضرت، کون تو بھی بولو؟ 40,000 کے آس پاس۔ الحمدللہ 40 سے 50,000، 40 ہی رکھو، کم میں جائیں گے، زیادہ آ گئے تو ایکسٹرا۔ حضرت فرما رہے پرسوں ایک پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ایسے جملے حضرت ہی کہہ سکتے ہیں، ویسا تو کل بھی ایک مریا، کیا کرنا؟ کیا حضرت کل پیدا ہوئے تو جمع کرے تو مریا تو نکالنا کون؟ 10,000 میں نکال دے رہا۔ یہ گڑبڑ ہمیں 10,000 میں رکھیں گے۔ یہ پیدا ہونے اور مرنے کا گڑبڑ جو ہے وہ 10,000 میں رکھیں گے۔ 40,000 کو فار ایگزامپل لے لو، 40,000 الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمیں دعا کریں گے تب بھی امت میں برکت ہوگی، دعا نہ کریں گے تب بھی امت میں برکت ہوگی، اور اس برکت کو ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں زمانہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھے میرا اشارہ؟ سب پریشانی، کیسا یہ مسلمانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں بنگلور میں بولتا کہ گوشت کھا کو دیکھ، نتیجے تجھے کچھ سمجھ میں آئیں گے۔ ہمیں نہیں بڑھ رہے ہیں، پیغمبر کا فرمان صادق آ رہا ہے۔ ساری دنیا میں انشاءاللہ اسلام پھیلے گا۔ کچے پکے گھر کے اندر دین داخل ہو جائے گا۔ 40,000 ہے الحمدللہ۔ 40,000 میں عجیب و غریب تقسیم ہو جاتی ہے۔ 3 قسم کی تقسیم کرنا، 3 حصے بنانا، ایک حصہ بوڑھوں کا، ایک حصہ نوجوانوں کا، ایک حصہ بچوں کا۔ بچے تو لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہوتے۔ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں۔ اور ایک طرف سے تقسیم کرو،
عورتوں کا مردوں کا، اور عورتاں محبوب نگر کی دی تو دی، بنگلور کی بڑی مشکل سے دیتی ہے۔ 10,000 مسلمان، تمام بچے بوڑھے، دینے والے نہیں دینے والے، سب ملا کر اگر 30,000 نکال دیے تو 10,000 مسلمان روزانہ اگر 10 روپے محبوب نگر کے ہمارے غریب بھائیوں کی کسی بھی شکل کی کیوں نہ ہو، کسی بھی شکل کا کیوں نہ ہو، روزانہ 10 روپے اگر نکالیں گے پر ڈے، انشاءاللہ تعالی ہمارے اس تحریک میں 1,00,000 روپے جمع ہو جائیں گے۔ 30 دن میں 10 دن نکال ڈالو، 20 دن اگر ہمیں دیں گے تو 20,00,000 روپے اگر مہینے کو غریبوں کے نام پر جمع ہو جائے تو میں بہت ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدمت کے میدان میں ماہانہ 20,00,000 روپے لے کر محبوب نگر کے میدان اور اسٹیج میں آ جائے، بتاؤ ہماری قوم کی کوئی غریب لڑکی اپنی عزت اور آبرو کا سودا کرے گی اور اپنے خاندان کی ناک کاٹے گی، اپنے باپ کا سر جھکنے پر مجبور کرے گی؟ ہم رونا جو روتے ہیں نا، ہمارے قوم کی بچیوں غیروں کے ہاتھ میں چلے گئے، غیروں کے ہاتھ میں چلے گئے، یہ کھینچنے والوں ذمہ دار نہیں، ہماری غفلت لاپرواہی ذمہ دار ہے، ہماری غفلت اور لاپرواہی ذمہ دار ہے۔ خدمت کا میدان ہرگز نہ چھوڑو میرے دوستو۔ میں چونکہ دوست ہیں اپنی جگہ پر، بڑے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن خدمت کو دیکھتا ہوں تو دل کی گہرائی سے حضرت کوثر رشادی دامت برکاتہم کو دعا کرتا ہوں، لیکن ایک کوثر سے کام نہیں چلے گا، ہر گلی میں ایک کوثر کی ضرورت ہے، ہر علاقے میں ایسے کوثر کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسے جلسوں کو دیکھ کر دیکھو با کر کو دکھا رہی سو، آہا تقوی ابل رہا ہے، کر رہی بھی کاتبی کرے تو اللہ کو دکھانا، یہ کیا ہے جلسے؟ میں پہلے بھی کہا، شاید اب بھی کہہ رہا ہوں، کچھ عبادتیں آپ چھپا کر کسی صورت میں کر نہیں سکتے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، جماعت چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو آقا فرماتے ہیں دل چاہتا ہے کہ محمد اس کے گھر کو آگ لگا دے، اتنی سخت وعید آئی ہے۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر مسجد کو جا رہا ہے، مسجد میں 500 آدمیوں کے بیچ میں کھڑ کے اللہ اکبر بول کر نماز پڑھ رہا ہے، اور فرض کے بعد سنت بھی پڑھ کر آ رہا ہے۔ اب ذرا یہ فتویٰ وہاں لگاؤ، بھئی نماز پڑھے تو اللہ کے واسطے پڑھنا، یہ کیا دکھا دکھا کو چھپ رہی تھی؟ ذرا اندر چھپ کو نماز پڑھو، ہوتا کیا؟ یہاں ہم لاکھ چھپنے کی کوشش کریں گے، چھپ نہیں سکتے، بس اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا مقصد ہے۔ حج معلوم، حج محبوب نگر میں ہوتا، حج نہیں ہوتا، حیدرآباد میں نہیں، بنگلور میں نہیں ہوتا۔ کہاں ہوتا حج؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ دلی میں، سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کتنا دور ہے؟ 5,500-6 ہزار کلومیٹر دور ہے۔ یہاں سے نکل کر وہاں جاتے ہیں، پوری عبادت کر کے واپس آتے ہیں، جاتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی ہے، آتے ہوئے بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ اب یہاں اگر وہ فتویٰ لگائیں گے تو پھر جانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں میرے دوستو، اس کا اظہار کسی بھی صورت سے کرنا پڑتا ہے، لیکن نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، تمام عبادتوں کے لیے کڑی سے کڑی، سخت سے سخت شرط ہے، جہاں تک ہو سکے چھپ کر کرو۔ لیکن خدمت خلق، زکوٰۃ و صدقات کے لیے یہ شرط کمزور کر دیا اللہ کے کلام نے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی
وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اظہار کی بھی اجازت ہے، اخفاء کی بھی اجازت ہے۔ یہ اجازت سوائے صدقات و خیرات کے، جہاں تک یہ عاجز اپنے اساتذہ کے جوتیوں کے صدقے، ان کی نسبت اور فیض کے صدقے جہاں تک مطالعہ کیا، یہ اجازت سوائے صدقات و زکوٰۃ کے کسی اور عبادت کو نہیں ملی۔ نماز آپ جہاں تک ہو سکے خلوص کے ساتھ پڑھو، حج جہاں تک ہو سکے خلوص کے ساتھ کرو، لیکن صدقات و زکوٰۃ آ گئی عبادت، اللہ خود اجازت دیتا ہے دکھا کر بھی کبھی کرو، اس سے ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ چھپا کر کریں گے بہت اچھا، دکھا کر کریں گے اللہ یہ نہیں کہا کہ یہ بری بات ہے، فَنِعِمَّا ہی، یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ تمہارے دینے سے دوسروں کو ترغیب پیدا ہو جائے گی۔ مولانا اگر کوئی اچھا کام کسی غریب کو کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ارے مولانا کر رہے ہیں، اس صورت میں میں بھی کروں گا، الحمدللہ یہ ترغیب ہے۔ اور ایک آخری بات بتا دیتا ہوں میرے دوستو، دینے والا اس میدان میں مکمل دکھاوے کے نیت کر کے دے گا، نماز دکھاوے کے ساتھ پڑھے گا، پوری عبادت ختم، روزہ دکھاوے کے ساتھ رکھے گا، پوری عبادت ختم، حج دکھاوے کے ساتھ کرے گا، پوری عبادت ختم۔ لیکن صدقات و زکوٰۃ و عطیات ہے، اگر وہ دکھاوے کی نیت سے بھی کرے، اس کے دکھاوے کی نیت کی وجہ سے اس کا عمل بیکار ہو جاتا ہے، تب بھی دینے والے کا نقصان نہیں ہوتا، لینے والے کی درد بھری دعائیں اسے لگ کر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہتا ہوں اگر وقت ہے تو اجازت ہے تو بول دیتا ہوں۔ ایک غریب آدمی جس کا نام ابو نصر، کیا نام؟ ذرا زور سے بولو با، ابو نصر، بڑا غریب تھا، اپنے شیخ کے پاس گیا دعا کرانے کے لیے، حضرت ذرا دعا کرو حضرت، بڑی غریبی ہے، غور سے سننا، شاید سنے ہوں گے واقعہ یہ، حضرت ذرا دعا کرو حضرت، بہت محتاج اور بہت پریشان ہوں۔ ابو نصر کے جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ دعا تو ضرور کروں گا، تو محنت بھی کر، سمندر کے پاس جائیں گے۔ حضرت کے پاس مچھلی پکڑنے کی ایک جال تھی، حضرت نے فرمایا ہر کام میں دعا پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں، کچھ محنت بھی کرنا، آج ایک نئی محنت کا تو آغاز کر، تیری محنت کے لیے میں دعا کرتا ہوں، یہ جال پھینک، جو مچھلیاں آئے گی بازار میں فروخت کر، خدا برکت دے گا۔ جال پھینکیا، اتفاق سے یہ کیچ ایک مچھلی اٹکی، لے کر حضرت کے پاس آیا، حضرت بولے میں بھی کھاتا نہیں، تو بھی کھانے کو، اسے جا کر بازار میں بیچ۔ اب انہیں گیا بازار میں بیچا، کچھ پیسے ملے، لے کر آیا حضرت کے پاس، حضرت نے فرمایا جا اس سے گھر کی ضرورت پوری کر، تیرے بیوی بچے بھوکے ہیں، بول رہا نہیں، روٹی ڈال لے۔ اب انہیں روٹی ڈال لیا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک بیوہ عورت، اس کے یتیم بچے، بھوک سے ان کا چہرہ بہت اترا ہوا، بل بلاتے مانگ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، کسی کے گھر میں کسی غریب کا انتقال ہو گیا، دیدار اور اس کے جنازے میں جب شریک ہوتے ہیں نہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پر اس بیوہ کے لیے کچھ پیسے قبر میں ڈال کر دینا۔ شادیاں کو گئے تو دیتے، غریب کے گھر کے میتوں کو گئے تو نہیں دیتے۔ 100 200 400 500 حضرات جاتے ہیں،
تعزیت ادا کر کے آتے آتے ایک بند لفافہ 50 کی 100 کی 200 کی 500 کی 1000 کی 2000 کی دے کر چھپا چھپا دے کر آ گئے. اپنے شوہر کا سہارا اٹھنے کے غم میں مزید یہ غم اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ اب میرا اور میرے بچوں کا گزران کیسے ہوگا. کچھ پیسے اگر جمع ہو جائے کم سے کم عدت تو عافیت سے گزرے گی, عدت تو عافیت سے گزرے گی. کتنی عورتیں ایسی ہیں, اللہ ان کے سہاگ کو سلامت رکھے, جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عورتیں عدت تک نہیں گزارتی. جب ان سے عدت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ حضرت کیا ہمارے اوپر بھی عدت واجب ہے, کیا ہمارے اوپر بھی عدت واجب ہے. کی ماں ایک وقت کی روٹی کا انتظام نہیں, میرے یتیم بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, میں عدت میں بیٹھ گئی تو میں تو بھوک کو برداشت کر لوں گی, میرے بچوں کا کیا ہوگا. شادیوں کو گئے 10 15 20 ہزار کا گفٹ لے کر جاتے, میتوں کو جا کر آتے آتے اللہ بہت بڑا ہے, کتے بلی کو پالتا تم نہ نہیں پالتا کیا, یہ بول کو آ جاتے. ایسے معلوم ہوتا ہے یہ جملہ ہمیں سب سے پہلے ان کے زبان مبارک سے سن رہے ہیں. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کتے بلی کو بھی اللہ پال رہا ہے, ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے, کمانے والوں کو بھی اللہ پال رہا ہے, نہیں کمانے والوں کو بھی اللہ پال رہا ہے, سب کو پال رہا ہے. کچھ تو خدمت ہونا, کچھ تو خدمت ہونا. راستے میں ابو نصر روٹیاں اور دال لے کر خوشی خوشی گھر جا رہا ہے. ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کو راستے میں بٹھا کر بھیک مانگ رہی ہے, چہرے میں بھوک کے بہت آثار. ابو نصر نے دیکھا کیا یہ بیوہ اور بچوں کو دوں یا گھر لے کر جاؤں. اللہ بچایا, دل میں بات ڈالا وہاں ہے میرے بیوی بچے, وہاں جانے تک کوئی انتظام ہو جائے گا, پہلے یہاں غریب نظر آئے بھوکے نظر آئے دے دیا. خدا کو اس کا دینا اتنا پسند آیا, شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں, واقعہ بول رہا ہوں, حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں. کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے دیکھو. اب بچے وہ روٹی وہ دال لے کر خوش ہو گئے, یہ آ گیا ادھر اللہ کے راستے میں دیا, اللہ اس کے کئی سو گنا کر کے وہاں اس کے جانے سے پہلے انتظام کر رہے ہیں. اب یہ اپنے گاؤں اور اپنے محلے کے اندر داخل ہوا, وہاں کوئی آدمی اعلان کر رہا ہے بھائی یہاں ابو النصر کا گھر کہاں, ابو النصر کا گھر کہاں. ایک اجنبی آدمی گاؤں کے اندر جا کر پوچھ رہا ہے. گاؤں والوں نے کہا رے جو آ رہی دیکھو انچ. وہ اجنبی ابو النصر کو مل کر پوچھا تمہارے ابا کا نام فلاں؟ ہاں. تمہارے ابا کی کچھ امانت میرے پاس تھی, تقریباً 30,000 دینار. ابا کا انتقال ہو گیا. تمہارے ابا کس گاؤں کے کہاں رہتے پتہ نہیں, تجارت کے غرض سے آتے تھے, دے کر رکھے تھے. کئی دنوں سے نہیں آئے تو سمجھ گیا کہ شاید کوئی واقعہ ہو گیا, ادا کرنے کے لیے آیا تو پتہ چلا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, یہ امانت تمہاری ہے لے لو. بعض لوگ سوچ رہے ہیں ایسا ہمارے ابا کے انتقال کے بعد بھی کون بھی لے کر آتے ہیں, ہمارے ابا دے کو رہے تو چنا, ہمارے ابا تو لے کو رہتے. آج کل ایک عجیب حالت ہے حضرت کہ اگر کسی کے ابا کسی کو دینا تھا لکھتے بھی نہیں, مر جاتے. دینے والا آ کر بیٹوں سے پوچھا تو صاف جواب, کسے جی دیے تمہیں؟ عبداللہ کو دیے. انہیں بابا کا نام فار ایگزامپل, اب ہمارا ابا کو نہ دیے تمہیں؟ ہاں ابا کو دیے. جاؤ ابا وہاں ہی.
ایسی دولت مسائل جانتے نہیں. مرنے والا اگر مر گیا تجہیز و تکفین کے انتظام کے بعد سب سے پہلا فرض اس کی دولت پہ جو واقع ہوتا ہے وہ اس کے قرض کی ادائیگی کا. ابو النصر پیسے لے لیا, خدا کا شکر ادا کیا, چند روٹیاں دیا, اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے روٹیوں کا انتظام کر دیا اور اتنی برکت دیا ان پیسوں میں کہ تجارت کرتے کرتے وہ پورے علاقے کا سب سے بڑا کروڑ پتی بن گیا. اب وہ روزانہ ہزاروں درہم و دینار اللہ کے راہ میں تقسیم کر رہا ہے. ایک مرتبہ تو یہ خود سوچ کر خوش ہونے لگا, ایک وہ دور تھا ایک ایک دینار کے لیے میں تڑپتا تھا. آج ابو النصر تو کتنا بڑا ہو گیا, کتنا بڑا ہو گیا کہ روزانہ تو ہزاروں دینار غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے. یہ جملہ بھی یاد رکھنا, نتیجہ جب آئے گا تو بات آئے گی. اب ایک مرتبہ ایک وقت ایک ایک دینار کو ترستا تھا, اب تو روزانہ ہزاروں دینار تقسیم کر رہا ہے غریبوں پہ. جی خوش ہو گیا. یہ سوچ کے 2-3 دن کے بعد جب سویا تو خواب دیکھا. خواب محبوب نگر میں خوابہ پڑھتے, ایسے خوابہ کون بھی نہیں دیکھتے جو ابو النصر نے دیکھا. خواب دیکھتا ہے قیامت قائم, حشر کا میدان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیشی, سب ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں. ابو النصر بھی پریشان ہے, حساب دینا ہے اللہ کے دربار میں. اب جب باری ابو النصر کی آئی, خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ابو النصر اللہ کے دربار میں پیش ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا ابو النصر کے اعمال کو تولو. اب تولا جا رہا ہے, نمازیں, روزے, صدقہ و خیر خیرات پوری زندگی کے رکھ کر بھی پلڑا بھاری نہیں ہو رہا ہے. ابو النصر ڈر گیا, میں جتنا صدقہ خیر خیرات کیا اتنا تو کون بھی نہیں کریا, پھر بھی وہ پورے صدقہ خیر خیرات ڈال کر بھی پلٹا بھاری نہیں ہوا. یہ سوچتا ہے اللہ علیم بذات الصدور یعلم السر و اخفا. سوچتے ہی اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا, ابو النصر ہم کسی کے اعمال کا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے. تو صدقہ و خیر خیرات تو کیا تھا, لیکن یاد کر وہ دن جس دن تو یہ سوچا تھا. آج ابو النصر کتنا بڑا ہو گیا, یہ کہ ایک دن کو ہزاروں درہم و دینار غریبوں کو دے رہا ہے. یہ دکھاوے نے تیرے عمل کو برباد کر دیا. اب ابو النصر پریشان, نمازیں پوری آ گئی پلڑے میں, روزے پورے آ گئے پلڑے میں, صدقہ و خیر خیرات و زکوٰۃ پوری زندگی کا وہ 30,000 دینار کے بدلے میں آگے بڑھتے بڑھتے جو ملے سب آ گئے. اب کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت غالب آتی. اللہ نے فرشتوں سے کہا ابھی اس کا نامہ اعمال دیکھو کوئی نیکی ہے کیا. اللہ پورے نامہ اعمال کو ہم نے دیکھا, ختم ہو گئے. اللہ نے فرمایا وہ روٹیاں کہاں ہیں جو راستے میں اس نے دیا ہے, وہ بھی ڈالو. ہاں وہ روٹیاں ہی. اللہ فوراً روٹیاں ڈالتے ہیں. اب پلڑا لیول ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ لیول. لیول پر بھی فیصلہ ادھر یا ادھر ہوگا, بھاری ہونا. اللہ اب پلڑا لیول ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اور اس کی زندگی کے نامہ اعمال کو دیکھو. ابو النصر خوش تو ہوا لیکن ڈر ہے, بیڑا ابھی پار نہیں ہوا, فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے فرشتوں, اس کے پلڑے میں نمازیں آ گئی, روزے آ گئے, دکھاوے کا صدقہ و خیر خیرات آ گیا, پلڑا بھاری نہیں ہوا. ہمارے کہنے پر روٹیاں رکھے, اب پلڑا لیول ہو گیا. اور ایک چیز باقی ہے. کیا؟ جیسے ہی یہ روٹیاں دیا, ماں کے ہاتھ میں
روٹیوں کو دیکھتے ہی بچے جب لپکے اور ماں کے ہاتھ سے روٹیاں چھینتے ہی بچوں کے ہاتھ میں روٹیاں آئی، کئی دن کے بھوکے بچے اپنے ہاتھ میں روٹیوں کو پا کر خوش جو ہوئے تھے نا، وہ خوشی بھی پلڑے میں ڈال۔ جیسے ہی ان بچوں کی مسکراہٹ اور خوشی کو پلڑے میں ڈالے، پلڑا بھاری ہو گیا، ابو النصر کا بیڑا پار ہو گیا۔ اسی لیے کہتا ہوں حضرت العلام شیخ وقت و زمان تشریف فرمائے، ہمارے کان ان کے ہاتھوں میں ہے، ایک ہی عبادت ایسی ہے اگر ریا بھی کریں گے تب بھی نقصان نہیں، لینے والے کی دعا دینے والے کو ضرور کام آ جاتی ہے۔ دینے والے بنو، دینے کا مزاج بنو، جو لوگ دیتے ہیں ان کے حق میں خوب دعائیں کرو، ان کا ساتھ دو، مال کے اعتبار سے ساتھ دو، آپ وقت کے اعتبار سے ساتھ دو، اگر مال و وقت کے اعتبار سے ساتھ نہیں دیتے دعا کے طریقے سے ساتھ دو، دعا کے ذریعے سے بھی اگر ساتھ نہیں دیتے آخری ساتھ کیا، خاموش رہو، یہ سب سے بڑا ساتھ ہے۔ مال کے اعتبار سے ساتھ دیو، نہیں تو وقت کے اعتبار سے ساتھ دیو، یا نہیں تو دعا کے اعتبار سے ساتھ دیو، یہ بھی نہیں دیتے، کم سے کم خاموش ہٹ جاؤ، بہت اچھا کام۔ ورنہ میرے دوستو کرنے والے کر کے آگے بڑھ جائیں گے، جن کے دل جلتے ہیں ان کا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب دامت برکاتہم اس خدمت کے میدان میں اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے شیوخ کی دعاؤں کا دامن تھام کر بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم سب کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میدان میں ان کو بہت آگے بڑھائے، ان کے خدمات کو، ان کے رفقا کے خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حضرت والا کی اور حضرت کی اس تنظیم و تحریک خاص طور پر قصد السبیل کی اور حضرت کے رفقا کی بے حد حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔